سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ دروس جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ آج اسی تسلسل کو آگے لیے پڑھیں گے، اور پچھلے درس کے متعلق اختصار کے ساتھ عرض کر دوں تاکہ ہمارا یہ درس سننے والوں کے لیے یہ درس ایک ربط کے ساتھ اور ایک تسلسل کے ساتھ اس کے سامنے آ سکے اور وہ اس بات کو بآحسن طریقے سمجھ سکے۔ پچھلے درس میں آپ نے غزوۃ الغابہ کے متعلق سماعت فرمایا کہ چند افراد نے، عیینہ بن حسن نے خائب و خاسر ہو کر مسلمانوں کے مال اور اسباب پر حملہ کیا اور ایک صحابی جناب ابو ذر کو شہید کر کر ان کی اہلیہ اور اونٹوں کو اپنے ساتھ ہانک کر لے گیا، اور ان کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جرأت مند صحابہ کرام، جن میں سیدنا سلمہ بن اقویٰ اور ان کے بعد دیگر صحابہ کرام پہنچے اور اپنا مال و اسباب ان سے واپس لیا۔ اسی سریہ کے اندر، اس سارے واقعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ایک دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ وہ آسمان کے دروازوں سے بلندی کی طرف جاتے جا رہے ہیں، تو حضرت سید ابو بکر صدیق نے ان صحابی کو فرمایا ابشر بالشہادتی، آپ کو شہادت کی خوشخبری ہو، اور اس خواب کے اگلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں خلعت شہادت سے سرفراز فرما دیا۔ اب اگلے واقعات ہیں۔ یہ صحابی محرس تھے، اخرم، ابو قتادہ نہیں تھے، یہ محرس اخرم کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اب اگلے واقعات آپ سماعت فرمائیے کہ ابو ذر کے بیٹے کو تو عیینہ کے آدمی نے قتل کر دیا، لیکن ان کی اہلیہ کو، زوجہ کو پکڑ کر ساتھ لے گئے، اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ انہیں اونٹوں کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ کر اپنی حویلی کے صحن میں باندھا کرتے تھے۔ ایک رات جب سب لوگ نیند سو رہے تھے تو اس خاتون نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی رسی کو کھول کر ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ جو خاموشی کے ساتھ کھڑا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عزبہ تھی، اس کے پاس گئی اور اس پر بیٹھ کر اس کو ایڑ لگائی، اور وہ عزبہ اتنی رفتار کے ساتھ بھاگی کہ پیچھے بھاگنے والے اس کو پکڑ نہ سکے، اور اس خاتون نے ایک نظر مانی تھی اگر میں بخیر و عافیت سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس پہنچ گئی تو پھر اس اونٹنی کو ذبح کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، یعنی صدقہ کر دوں گی، خیرات کر دوں گی، اس کا گوشت بانٹ دیا جائے گا، یہ اس نے نظر مان لی۔ جب یہ خاتون واپس پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس اونٹنی کو ذبح کرنے کی نظر مانی تھی۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، ثم قال بئس ما جزیتها ان حملک اللہ علیہا ونجاک بها ثم تنحرینہا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر تبسم فرمایا اور کہا، تم نے اس اونٹنی کو بہت برا بدلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس پر سوار کیا، اس کے ذریعے تمہیں نجات دی، پھر تم اس کو بری ذبح کر کے کھانا چاہتی ہو۔ آخر میں شریعت کا ایک مسئلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا،
انہ لا نظر فی معصیت اللہ ولا فی ما لا تملکین انما ہی ناقۃ من ابلی ارجعی الی اہلک علی برکۃ اللہ. اللہ کی نافرمانی میں جو نظر مانی جائے یا کسی ایسی چیز میں جو تمہاری ملکیت نہ ہو تو وہ نظر ناجائز ہے، اس نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. یہ میری ناقہ ہے، تم اسے یہاں چھوڑ جاؤ، خود اپنے گھر تشریف لے جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے. یہاں پر نظر کے ایک مسئلے کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کروں گا، اگرچہ یہ ہمارے درس سیرت کا حصہ نہیں، ہمارے الحمدللہ دروس تفسیر قرآن جاری و ساری ہیں انشاءاللہ، اس میں نظر کا مسئلہ بھی سورہ حج کی تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہاں پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کی گفتگو کریں گے. لیکن یہاں پر سر دست مختصر سی بات کر میں آگے چلتا ہوں. نظر کا تعلق اس عبادت کے ساتھ ہوتا ہے جو شریعت کے اندر بحیثیت عبادت، وہ عمل بحیثیت عبادت جانا جاتا ہو. مثلا کسی کو کھانا کھلانا، نوافل پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا وغیرہ، یا روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جانی مالی بطنی عبادات کے قبیل سے ہیں، اس سے تعلق رکھتی ہیں. اب اگر کسی شخص نے نظر مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اگر یہ میرا کام ہو جاتا ہے تو میں 2 روزے رکھوں گا، 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں عمرہ کروں گا، یا ایسی کوئی شرعی طور پر عبادت جو اس نے خود پر لازم کر رکھی ہے میں وہ کروں گا، تو اس کو ہم نظر صحیح کہتے ہیں. یہ صحیح نظر کی نیت ہے اور نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. لیکن اگر کسی نے ایسی چیز کی نیت کر لی ہے، نظر مانی ہے جو شرعاً عبادت نہیں ہے، مثلا بہت سے لوگ اپنے بچوں کے سروں پر چٹیاں چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے گا تو ہم اس کے سر کے بال نہیں کٹوائیں گے ایک خاص حصے سے، یا اس کے کان میں بالی ڈال دی جائے گی، یا وہ جوتے نہیں پہنے گا، اس کے ہاتھ یا پاؤں میں کڑا ڈال دیا جائے گا، یا فلاں مزار پر جا کر دھمال ڈالی جائے گی. ان تمام چیزوں کا نظر سے کوئی تعلق نہیں ہے. نظر سے اسی چیز کا تعلق ہوتا ہے جو شرعی طور پر عبادت کہلاتی ہو، اور شرعی طور پر عبادت کہلاتی ہے. اور دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ جو نظر معصیت ہے، مثلا کسی نے نظر مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں شراب پیوں گا یا کوئی ایسا گناہ کروں گا جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے، گناہ سمجھا ہے، تو اس کا بھی پورا کرنا واجب نہیں ہوتا. تو نظر کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اور نظر ہمیشہ ان چیزوں کے اندر جائز رہے گی شریعت کے اندر جن چیزوں پر عبادت کا اطلاق ہے جانی مالی طور پر. تو لہٰذا یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. بہت سے جوہلا ایسی نظریں مان لیتے ہیں میں فلاں مزار پر چادر چڑھا دوں گا، میں دھمال ڈالوں گا، میں یہ کام کروں گا، تو یہ غیر شرعی کام ہے. اور مزار کا طواف کرنا، اس کو سجدہ وغیرہ کرنا، یہ تمام کے تمام غیر شرعی افعال ہیں، یہ نظر معصیت ہے، اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس چیز کی نظر نہ مانی جائے جو تمہاری ملکیت نہ ہو، کیونکہ وہ ان کی ملکیت نہیں تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نظر پوری کرنے سے روک دیا. اس کے بعد آتے ہیں سریہ محمد بن مسلمہ الاشہلی رضی اللہ تعالی عنہ. سریہ میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں آپ کے حکم پر ہوئیں، اگرچہ آپ نے ان میں شرکت نہیں فرمائی. ان جنگوں میں عمومی طور پر صحابہ کرام کو امیر بنا کر روانہ کیا جاتا تھا، اور ان کو ایک خاص مشن پر روانہ کیا جاتا تھا، ایک خاص معاملے کے لیے ان کو روانہ کیا جاتا تھا، اور اس معاملے کو وہ حل کر آئیں یا دشمن کی سرکوبی کر آئیں وغیرہ وغیرہ. 10 محرم 6 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کا ایک دستہ حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں بنی بکر کے ایک بطن القرطہ کی گو شمالی کے لیے روانہ فرمایا. یہ لوگ ذریعہ نامی گاؤں میں سکونت پذیر تھے. بنی بکر کے لوگ یہ ذریعہ نامی ایک گاؤں میں سکونت پذیر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسلمہ کو وصیت فرمائی انہیں اپنے حملے سے بے خبر رکھنا، یعنی جب کسی پر بے خبری میں حملہ کیا جائے تو اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا اور اس کو نقصان، بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور اچانک ان پر حملہ کرنا ذریعہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان تقریباً 7 راتوں کی مسافت ہے، یعنی مدینے سے سفر کر کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے 7 راتیں درکار ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو عادت مبارکہ ہمیں نظر آتی ہے کہ سفر کو رات کے وقت ترجیح دیتے تھے. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ رات کا سفر باحفاظت ہوتا تھا، کسی کے علم میں نہیں آتا تھا کہ کون کہاں جا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو سفر کرنا اس لیے بھی آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو فاصلے سمیٹ دیتا ہے. ممکن ہے یہ حکمت بھی
اس معاملے میں رہتی ہو کہ صحابہ اکرام عمومی طور پر رات کو سفر کرتے تھے، یا کم از کم اس سے یہ فائدہ تو ضرور حاصل ہوتا تھا کہ دشمن کو خبر نہیں ہوتی تھی اور صحابہ اکرام اس مقام تک جا پہنچتے تھے، اور آنے جانے والے تجارتی قافلوں سے بھی ان کا سامنا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ تجارتی قافلے عمومی طور پر دن کا سفر کرتے ہیں، تو یہ لوگ رات کا سفر کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو رازداری کے ساتھ پیش نظر مجاہدین، اس رازداری کے پیش نظر یہ مجاہدین رات کا سفر کرتے، اور دن میں جب کسی محفوظ مقام پر پہنچتے تو وہاں پر آرام کرتے، قیلولہ کرتے، ٹھہرتے، اور ان کا پروگرام تھا کہ ہم اچانک ان پر حملہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اکرام نے ان پر اچانک حملہ کیا اور ان کے کئی آدمیوں کو جہنم واصل کر دیا، اور جب کہ کافی لوگ بھاگے، مسلمانوں کو اس مقام سے 150 اونٹ اور 3000 بکریاں بطور غنیمت حاصل ہوئیں، اور اس مہم میں تقریباً 19 روز لگ گئے، یعنی 7 دن جانے کے لگے، کچھ وہاں پر ٹھہرے اور کچھ دن واپسی میں لگ گئے، تو کل ملا کے یہ 19 دن کا معاملہ تھا۔ سریہ محمد بن مسلمہ الاشعلی جو 6 ہجری کے اندر ہوا، اور 150 اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور 3000 بکریاں بطور غنیمت یہ صحابہ اکرام اپنے ساتھ واپس لائے۔ ان لوگوں نے بنو حنیفہ کے ایک سردار کو بھی پکڑ لیا، اور انہیں علم نہ تھا یہ کون ہے۔ رحمت عالم نے ان سے پوچھا کہ جانتے تم کس کو جنگی اسیر بنا کر لائے ہو؟ تو یہ ثمامہ بن اسال الحنفی ہیں، ان کے آرام و راحت کا ہر طرح خیال رکھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ سرداران تھے کسی قبیلے کے، ان کے ساتھ سلوک اس لیے ایسا کرتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کو زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو اپنے پاس روکے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کچھ پکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کو بھیج دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار ثمامہ بن اسال الحنفی سے روزمرہ بنیادوں پر سوال کرتے رہے کہ اے ثمامہ، تم اپنے لیے مجھ سے کس رویے کی توقع کرتے ہو؟ تو ثمامہ بن اسال نے کہا اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جو قتل کیے جانے کا سزاوار ہے، حقدار ہے، کیونکہ میں آپ کا دشمن ہوں، اسلام نہیں لایا، اور مجھ سے ممکنہ طور پر آپ کو کئی خطرات ہو سکتے ہیں، تو دشمن کو قتل کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اور اگر آپ معاف کر کے احسان فرمائیں گے تو میں ایک ایسا شخص ہوں جو عمر بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، اور اگر آپ کو اپنی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مال و دولت کثیر تعداد میں چاہیے تو میرے بدلے وہ مال و دولت بھی دے دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 دن ثمامہ بن اسال الحنفی کا یہ مکالمہ ہوتا رہا۔ یہی مکالمہ تھا کہ اب تم ہم سے کس بات کی توقع رکھتے ہو۔ 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال الحنفی کو رہا فرما دیا اور فرمایا کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ ثمامہ بن اسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے کہ مسجد کے قریب ایک نخلستان تھا جس میں ایک کنواں تھا، وہاں گئے اور غسل کیا، پاک صاف ہو کر پھر حاضر ہوئے اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کہہ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ وہی ثمامہ بن اسال تھے جو 3 دن مسلمانوں کی قید میں رہے، اور ان کا کھانے پینے کا جو جدول تھا وہ بہت زیادہ تھا، یعنی بہت زیادہ کھانا کھاتے تھے، لیکن جب آج مسلمان ہونے کے بعد کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا بہت کم تناول فرمایا۔ تو صحابہ کے دلوں میں یہ سوال آیا کہ جب یہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے کھانا بہت زیادہ کھایا، دودھ بہت زیادہ پیا، اور اب جب یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کے کھانے کی مقدار بھی کم ہو گئی اور اب یہ زیادہ کھا بھی نہیں پا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اور کافر کے کھانے میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے، کافر حرص اور لالچ کی وجہ سے گویا 7 آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے، اور مومن سیر چشم اور دل کا غنی ہوتا ہے، یعنی اس کی نظر میں حرص نہیں ہوتی، وہ تھوڑا کھاتا ہے اور گویا وہ 1 آنت سے گویا کھاتا ہو۔ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ ثمامہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے پہلے آپ کا چہرہ بہت ہی زیادہ ناپسند تھا، نعوذ باللہ، ظاہری سی بات ہے اس وقت وہ کافر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے جملے کہنا یقیناً یہ بات ممکنات میں سے ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار جملے کسا کرتے تھے۔
لیکن اس کے آگے کی بات بڑی ایمان افروز ہے. ثمامہ بن اسال نے کہا یا رسول اللہ پہلے میرا ناپسندیدگی کا عالم یہ تھا آپ کے لیے کہ مجھے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسند تھا. تمام لوگوں سے اب حسین اور دلکش چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محسوس ہوتا ہے. کلمہ پڑھ لیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ جیسا کوئی حسین مجھے نظر نہیں آتا. پہلے آپ کا دین مجھے تمام ادیان عالم سے برا لگتا تھا، دنیا میں جتنے بھی مذاہب تھے، لیکن اللہ کی قسم اب آپ کے دین سے زیادہ خوبصورت کوئی دین نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے آپ کے شہر سے قلبی طور پر نفرت تھی. جب مدینے کا ذکر آتا تھا تو آپ کے تصور کی وجہ سے مجھے مدینہ ناپسند تھا، لیکن اب اللہ کی قسم مجھے دنیا کے شہروں میں جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ آپ کا شہر شہر مدینہ ہے. اب آپ کی محبت میرے رگ و پہ میں سرایت کر گئی ہے. یہاں پر بھی ایک بڑی خاص بات ہے، عقیدے کا مسئلہ بھی ہے، اور اس بات کے ساتھ میں اس بات کو منسلک کر کے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب محبت کامل ہو جائے، جیسا کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہے، تو شہر بھی اچھا لگتا ہے، چہرہ بھی اچھا لگتا ہے، دین بھی اچھا لگتا ہے. تو جب محبت کامل ہو جائے، کمال پر پہنچ جائے، تو حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت متعدی ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اس شخص سے منسلک ہر چیز اچھی لگتی ہے. پھر رسول اللہ کے گھر والوں سے بھی عقیدت ہو جاتی ہے، صحابہ سے بھی عقیدت ہو جاتی ہے، رسول اللہ کے دین سے بھی عقیدت ہو جاتی ہے، مسجدوں کا احترام بھی آ جاتا ہے، علماء کا احترام بھی آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں اس ایک نسبت کی وجہ سے ہیں، کیونکہ تمہاری محبت جب رسول کریم سے کامل ہو گئی، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہر شے انسان کو عزیز ہو جاتی ہے. اس شہر کے ذرے اچھے لگتے ہیں، اس شہر کے خار اچھے لگتے ہیں، یعنی کانٹے بھی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی نسبت کا فیضان ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، اور اگر موت دینی ہے تو پھر اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما. تو یہ اسی محبت کا ثمرہ ہے، اسی محبت کا نتیجہ ہے جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی. شہر مدینہ کیوں اہل ایمان کے دلوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ اصل وجہ یہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان کامل ملا، اس کے لیے مدینے سے زیادہ محبوب جگہ کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو تمام روئے زمین کے شہروں سے سب سے زیادہ متبرک اور محبوب سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابرین کے درجات کو بلند فرمائے. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ ثمامہ بن اسال عمرے کی نیت سے مکہ شریف تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر جا کر کفار کو ایک بات کی دھمکی دی کہ اپنے وطن میں یمامہ واپس جا رہا ہوں، اور وہاں سے آئندہ کے بعد تمہارے لیے کوئی گندم وغیرہ نہیں بھیجی جائے گی، اور ادھر کا راستہ تمہاری تجارت کے لیے بند ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یمامہ جا کر جو انہوں نے حکم نافذ کیا ثمامہ بن اسال نے کہ اہل مکہ کو گندم نہ دی جائے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اتنا تنگ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام دینا یہاں پر دوبر ہو گیا، مشکل ہو گیا. تو اب انہوں نے کیونکہ میرے محبوب کو تنگ کیا ہے، تو لہٰذا میں ان کے لیے گندم وغیرہ کی جو سپلائی ہے، جو گندم ان کو بھیجی جاتی ہے، وہ منقطع کر رہا ہوں. تو اب ان لوگوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، رود ہو کر صلہ رحمی کی درخواستیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حالت زار نہ دیکھی گئی. فوراً ثمامہ بن اسال کو حکم لکھا کہ اس پابندی کو ختم کرو. انہوں نے اپنے آقا کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کیا، اور گندم بھیجنے کا سلسلہ دوبارہ سے پھر شروع ہو گیا. اسی سال سریہ عکاشہ بن محسن الاسدی بھی ہے. یہ تھا سریہ محمد بن مسلمہ الاشہلی، یعنی یہ بھی ایک ٹولی بھیجی گئی تھی. ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ بن محسن الاسدی کی قیادت میں 40 مجاہدین کا ایک دستہ روانہ کیا، تاکہ بنو اسد کے ایک چشمے جو غمر مرزوق کے نام سے مشہور تھا، وہاں آباد لوگوں کی شرارتوں کا سدباب کیا جا سکے. یہ مسلمانوں کے لیے آئے دن کسی نہ کسی پریشانی کا سبب بنتے تھے یہ لوگ، تو اس لیے یہ محرکات تھے کہ عکاشہ بن محسن الاسدی کو 40 سواروں کے ساتھ اس جگہ کی طرف روانہ کیا گیا. لیکن ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان صحابہ کے بھیجے جانے کی خبر پہلے ہو چکی تھی، لہٰذا وہ صحابہ کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہو گئے. جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر کوئی شخص بھی نہیں تھا.
مسلمان ان کے بلند علاقے میں خیمہ زن ہوئے اور شجاع بن وہب کو چند مجاہدین کے ساتھ بھیجا گیا کہ ان کا سراغ لگائیں۔ صرف ایک آدمی ملا اور اس نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ان لوگوں کے اونٹ فلاں فلاں جگہ پر چر رہے ہیں، تو ان اونٹوں کو 7 مسلمان واپس لے آئے اور اس سفر میں دشمن کے ساتھ جنگ کی کوئی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد ہے سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ طیبہ سے 24 میل کا فاصلہ ایک وادی ذی القصہ کے نام سے مشہور تھی۔ ذی القصہ 24 میل کے فاصلے پر تھی، اور محمد بن مسلمہ کو 10 مجاہدین کے ساتھ ان کے اصلاح احوال کے لیے بھیجا گیا۔ یہ رات کے وقت وہاں پہنچے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ان لوگوں کو پتہ چلا تو ان کے 100 آدمی مسلح ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر حلہ بول دیا، یلغار کر دی، اور تمام کے تمام صحابہ کو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مسلمان شہداء کے کپڑے بھی ان کے بدنوں سے اتار لیے، اور محمد بن مسلمہ شدید زخمی ہوئے۔ وہاں سے ایک مسلمان کا اتفاقاً گزر ہوا، وہ محمد بن مسلمہ کو اپنے اونٹ پر سوار کر کر واپس مدینے لے آیا۔ ذی القصہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی 9 صحابہ کی شہادت ہے۔ جیسے اسلام میں اہل بیت نے اپنی شہادتوں میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اسلام کی آبیاری کے لیے، اپنا دین بہانے، اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنا خون بہانے کے اندر کسی قسم کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اس کے بعد سریہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی سال ماہ ربیع الثانی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح، جو اس امت کے امین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جیسے خوبصورت صحابی کو اس امت کا امین کہا ہے۔ رسول اللہ کے بڑے محبوب صحابی ہیں، لاڈلے صحابی ہیں، جنگجو صحابی ابو عبیدہ بن جراح، ہمارے سر کے تاج، آپ کو 40 مجاہدین کا امیر بنا کر ذی القصہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی ثعلبہ اور انمار کے علاقوں میں سخت خشک سالی تھی ان دنوں کے اندر، یعنی بارش وغیرہ نہیں ہو رہی تھی، پانی وغیرہ کے ذخائر بھی خشک ہو چکے تھے۔ جس علاقے میں انہیں بادل برسنے کی اطلاع ملتی، بنی ثعلبہ اور انمار کے علاقوں میں جو سخت خشک سالی تھی، جس علاقے میں انہیں بادل برسنے کی اطلاع ملتی، اس علاقے کے مقینوں کو وہاں پہنچ جاتے۔ انہیں پتہ چلا کہ المراز سے تغلمین تک خوب بارش ہوئی ہے۔ مراز سے تغلمین تک بارش کا مطلب ہے وہاں پر پانی بھی ہے اور وہاں پر سبزہ بھی ہے۔ مراز مدینہ طیبہ سے تقریباً 36 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ بنو محارب، بنو ثعلبہ اور انمار تینوں قبیلے وہاں پر پہنچ گئے۔ جب اسلام دشمن قبائل وہاں پر جمع ہوئے تو ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف جو چنگاری بھڑک رہی تھی وہ اب ایک آگ کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ یہ تینوں مسلمانوں کے خلاف تھے، لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ تینوں مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ سازی کرتے اور اسلام کے خلاف کوئی منصوبہ تیار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو 40 مجاہدین کی معیت میں روانہ کیا۔ نماز مغرب کے بعد یہ دستہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا، ساری رات چلتے رہے اور صبح طلوع ہوتے ہی وہاں پہنچ گئے۔ ابھی کافی اندھیرا تھا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کی آمد کی بھنک پڑی تو پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا لیکن ان میں سے کوئی فرد بھی ہاتھ نہ آیا، کیونکہ انہیں پہلے خبر ہو چکی تھی کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ ان کا صرف ایک آدمی پکڑا گیا۔ مسلمانوں نے اونٹوں کا غلہ اور کچھ گھریلو سامان واپس اٹھایا اور واپس آ گئے، اور جو شخص کو پکڑا تھا اس نے اسلام قبول کیا اور بعد میں اسے بھی رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد سریہ زید بن حارثہ ہے۔ یہ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ عراق کے راستے سے شام جا رہا ہے۔ اس کے پاس بڑا ہی ساز و سامان ہے، یعنی یہ ساز و سامان یقینی سی بات ہے مسلمانوں کے خلاف بھی مستقبل کے اندر کسی خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتا تھا، اور اس میں چاندی بھی کافی مقدار میں تھی۔ فرات بن حیان العجلی اس قافلے کا راہبر تھا۔ فرات بن حیان العجلی جو اس قافلے کو لے جا رہا تھا، اس نے جو راستہ رکھا وہ عراق کے راستے سے شام جانے کا راستہ اس نے اپنے لیے محفوظ سمجھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 170 افراد کی معیت میں ان کا امیر مقرر کر کر بھیجا اور اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو العاص بن ربی، یہ ابو العاص بن ربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں سیدہ زینب، ان کے شوہر اور مغیرہ بن معاویہ بن العاص گرفتار کر لیے گئے۔ ابو العاص بن ربی اور مغیرہ بن معاویہ بن العاص گرفتار کیے گئے اور سارے سامان پر
قبضہ کر لیا گیا۔ ابو العاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب سے پناہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دی، یعنی اس پناہ کو تسلیم کر لیا، ان کو کچھ نہیں کہا۔ یہی حسن اخلاق بعد میں ابو العاص کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ آپ اس کے متعلق تفصیلی گفتگو پہلے سن چکے ہیں، سماعت کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے سریہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ 6 ہجری ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو یاد فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ دومت الجندل میں جا کر بنی کلب قبیلے کو اسلام کی دعوت دیں۔ 700 مجاہدین آپ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ انہیں رخصت کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ جو امامہ انہوں نے باندھا ہوا تھا اسے کھول کر اپنے دستے مبارک سے عبد الرحمن بن عوف کے سر پر امامہ لپیٹا گیا، نیچے والا شملہ ان کے کندھوں کے درمیان لٹکا دیا۔ پھر فرمایا اے عوف کے فرزند، امامہ اس طرح باندھا کرو۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائی جو منشور اسلام ہیں، منشور حیات ہیں۔ نصیحتیں سماعت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو بسم اللہ وفی سبیل اللہ وقاتل من کفر باللہ ولا تغل ولا تغتر ولا تقتل ولیدا۔ اللہ کا نام لے کر اور اس کے راستے میں رخصت ہو جاؤ۔ جو اللہ کا انکار کرے اس کے ساتھ جنگ کرو اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، بد عہدی نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا خمسا قبل ان تحل بکم، اے لوگو 5 چیزوں سے بچو اس سے بیشتر کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو۔ 5 چیزوں سے اجتناب کرنا۔ ایک کیا ہے؟ ما نقص مکیال قوم الا اخذهم اللہ بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم یرجعون، جب کسی قوم کا پیمانہ کم ہو جاتا ہے، یعنی وہ ناپ تول کے اندر گڑبڑ کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں کمی پیشی کرتے ہیں ترازو میں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط اور پیداوار کی کمی سے دوچار کر دیتا ہے تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آج پاکستان جو گندم کسی دور میں برآمد کرتا تھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو گندم باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے۔ شاید اس کی بڑی وجہ بھی ہمارے ناپ تول کے اندر بے اعتدالی ہے۔ پھر فرمایا ما نقص قوم احدہم الا سلط اللہ علیہم عدوہم، جب کوئی قوم اپنا وعدہ توڑ دیتی تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینے سے ہاتھ روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بارش کا نزول روک لیتا ہے۔ اگر بے زبان جانور نہ ہو تو انہیں پینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی عطا نہ فرمائے۔ پھر فرمایا ما ظاہرت الفاحشۃ فی قوم الا سلط اللہ علیہم الطاعون، جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ وبائی امراض میں سے طاعون مسلط فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وما حکم قوم بغیر ای القرآن الا البسہم شیعا واذاق بعضهم باس بعض او کما قال، اور جو قوم احکام قرآنی کے خلاف فیصلے کرتی ہے، اس کے بغیر فیصلے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ملی وحدت کو پارا پارا کر دیتا ہے، وہ ایک دوسرے پر ظلم و تشدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سائے میں اور آپ کی توجہات کے سائے میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے سیدنا عبد الرحمن بن عوف، اور وہاں پہنچ کر آپ نے حسب معمول دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ پہلے 2 دن تو لوگوں میں کوئی اتنی ہلچل نظر نہیں آئی، لیکن تیسرے دن سے کثیر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور ان کا رئیس جو عیسائیوں کا رئیس تھا، اس کا نام اسبخ بن عمر الکلبی تھا، اس نے بھی اسلام قبول کیا، اور اس کی بیٹی نے بھی پھر اسلام قبول کیا، اور اسبخ نے ان کا رشتہ برضا و رغبت حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کیا۔ بعد میں یہ خاتون عبد الرحمن بن عوف کی زوجہ کی حیثیت سے مدینہ میں تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کر شرف صحابیت سے فیض یاب ہوئیں۔ اس کے بعد سریہ زید بن حارثہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صحابہ کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجل